آج بچے اغوا ہو جائیں ہمیں بڑی فکر ہو جاتی ہے، لیکن آج انگریز نے، آج مسلمانوں کے حقیقی دشمن نے، اللہ کے حقیقی دشمن نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والوں نے آج ہمارے بچوں کے اخلاق کو چھین لی ہے، آج ہمارے بچوں کے کردار کو چھین لی ہے، آج ہمارے بچوں کی تربیت کو چھین لی ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے بچے آج والدین کے سامنے اکھڑ مزاج بن کے آتے ہیں۔ ان کے کردار کس طرح خراب ہوئے، ان کے کردار کس طرح خراب ہوئے کہ ہم نے ان کے ہاتھ کے اندر میڈیا کو دے دیے، نیٹ پیکیجز کو دے دیے، ہم نے ٹی وی کی سہولت دے دی ہے، ہم نے انٹرنیٹ کی سہولت دے دی ہے، ہم نے تمام ان آج کے کاموں کی سہولت دی ہے۔ ان بارڈروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے گھروں کے اندر بچوں کی آ کے تربیت کو خراب کرتے ہیں۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے من پانچ پتر دیتے ہیں، پنجے جڑے نے ڈرامہ نے، ہم یہ اپنی زبانوں سے لفظ کہتے ہیں اللہ نے مجھے 5 بیٹے دیے ہیں اور 5 کے 5 اللہ نے مجھے ڈرامے دیے ہیں۔ یہ ڈرامے کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ڈرامے کا لفظ دیا کس نے؟ یہ اس انگریز نے دیے جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے گھروں کے اندر شامل ہے۔ جب آپ اپنی اولادوں کو ڈرامہ کہیں گے، وہ ڈرامے کا سین ادھر دیکھ کے، وہ حقیقت کو چھپا کے، وہ غلط نظریات کو سامنے رکھ کے وہ ڈرامہ بنایا جاتا ہے۔ جب میں اور آپ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو جب ڈرامہ کہہ رہے ہوں گے، پیچھے رول ہم نے اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے بچوں کو پہلے دیا ہوتا ہے، پھر وہ ڈرامہ بن کے دکھاتے ہیں۔ پھر وہ بوڑھے بابا جب پانی مانگتے ہیں تو پھر جس طرح یہ ڈراموں کے اندر مذاق ہو رہا ہے بوڑھوں کے ساتھ، اس طرح بچے بھی اس طرح مذاق کرتے ہیں۔ آج جس ماں نے تربیت کرنی تھی، ماں کہتی ہے میرا سر نہ کھاؤ، جا کے کارٹون لگا لو۔ ماں کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا سر نہ کھائے اور جا کے کارٹون لگا لے۔ پھر کہتے ہیں بچے یہ اللہ نے دیے، لیکن یہ عجیب ہی کوئی نمونہ ہے، عجیب ہی کوئی کارٹون ہے یہ۔ جب ماں نے، جس نے تربیت کرنی تھی، ماں نے وہ تربیت کا، جس کی پہلی تربیت کا تھی، اس نے بچوں کو کہا ہے کہ آپ کے ٹی وی کے ذریعے سے، آپ موبائل کے ذریعے سے یہ ٹام اینڈ جیری دیکھ لیں یا موٹو پتلو کوئی بھی کارٹون آپ دیکھ لیں۔ ماں بتانا یہ چاہتی ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، اس انگریز کے پاس سیٹلائٹ کے ذریعے سے میرے بچوں کے لیے وقت موجود ہے۔ میرے بچوں کے کردار کو تباہ کر دیے، میرے بچوں کے اخلاقیات کو تباہ کر دیے۔ بچے کیوں نہیں نمازی بنتے؟ بچے کیوں دیندار نہیں بنتے؟ کیونکہ پیچھے رول ماں باپ کا وہ فلمیں دکھانے والا موجود ہوتا ہے، وہ ڈرامے دکھانے والا موجود ہوتا ہے، وہ گانے دکھانے والا موجود ہوتا ہے۔ اس طرح تو والدین نہیں کرتے۔ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے بچے ہیں، پوری بڑی ایٹم ہے، بڑی فلم ہے یہ فلم اور ایٹم کا لفظ آپ اپنے بچوں کے سامنے جب بول رہے ہیں، بچوں کی تربیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ جو تربیت گاہ کے اندر سے جو پہلا درس ملنا تھا، وہاں سے انگریز کی تمام معلومات میں نے اور آپ نے سپورٹ کی ہیں، اور ہم نے تمام چیزیں فراہم کر کے دوسری جانب یہ رب کا قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ہم نے اس کو گلاس کے اندر لپیٹ کے الماریوں کے اندر رکھ دیے۔ اس کو نیچے نہیں رکھنا، اس کو نیچے رکھیں گے توہین ہو جائے گی۔ اس کو ریل پہ لا کے نہیں رکھنا، اس کو کھولنا نہیں ہے، اس کو بچوں کے ہاتھوں کے اندر نہیں دینا۔ کیوں بچوں کے ہاتھوں کے اندر نہیں دینا؟ یہ قرآن جب بچوں کے ہاتھوں کے اندر موجود ہوتا ہے، عرش پہ بیٹھا رحمان ان والدین کے اوپر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، تلاوت کلام پاک کی آواز سنائی جا رہی ہے، آسمان کے اوپر تلاوت کلام پاک کی آواز۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا کہ آپ کا پیارا صحابی وہ حافظ بن نعمان جو زمین پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو اللہ تعالیٰ عرش پہ سنائی دیتے ہیں۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ سارے صحابہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کی آواز آسمان پہ نہیں پہنچائی جاتی، حافظ بن نعمان کی آواز آسمان پہ پہنچائی جاتی ہے۔ فرمایا اس کی ماں نے اس کی تربیت بھی ایسی کی ہے، اور وہ اپنی ماں کا احترام ہی اتنا کرتا ہے، اللہ کو یہ ادائیں اتنی زیادہ پسند آئی ہیں، وہ زمین پہ قرآن پڑھتا ہے، اس محبت کی وجہ سے پڑھتا زمین پہ، اس کی آواز جو ہے اللہ تعالیٰ عرش پہ آسمانوں پہ سنائی دے دیتے ہیں۔